والے کو اتنا منظور نہیں کہ کسی مخلوق کا اس کے سائے پہ پاؤں آ جائے، سائے پہ پاؤں آ جائے۔ حضرات اب یہ ہے جناب ختمی مرتبت کا مقام، یہ پیغمبر اسلام خالق کو اتنا منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ پاؤں آئے۔ اب اگر کسی نواسے کو دوش پہ سوار کریں، کسی علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار ہونے کا حکم دیں، یاد رکھیے گا اس خالق نے کہا ہے۔ یہ مقام ہے عجیب، یہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں، مسلسل تعارف کروا رہے ہیں۔ حضرات دوسری بات کی طرف توجہ کیجیے گا، کہا جب سب سو جایا کرتے تھے یہ ہمیشہ کالی چادر اڑنے کے عادی ہیں، کالی چادر اڑا کرتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، پورا جسم چھپ جاتا تھا، لیکن جہاں سب لیٹے ہوتے تھے ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد ہوں گے۔ کیوں؟ کہا کسی کے جسم سے ایسا نور نہیں نکلتا تھا، ان کے عبا سے، ان کی چادر سے، کالی کملی سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا، ایک ایسا نور نکلتا تھا کہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا تھا یہی پیغمبر اسلام ہوں گے۔ حضرت یہ پیغمبر اسلام کے جسم سے متعلق معجزات، جس کا جسم ایسا ہو۔ حضرت یہ پیغمبر اسلام کے جسم سے معجزات، میں نے کہا نا جسم سے عبا جب کمبل چادر لے کے اوڑھ کے سوتے ہیں تو جسم سے نور نکلتا رہتا ہے۔ اب اگر شب ہجرت پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہوگا تو کسی ایسے کو سلائیں گے کہ جس کے نور میں پیغمبر کے نور سے وولٹیج کا بھی فرق نہ ہو۔ کوئی دیکھنے والے وہاں کفار تھے، دشمن تھے، دیکھنے کے بعد یہ نہ کہیں اس کا نور اور تھا اس کا کم ہے۔ حضرات انہیں فرق نظر نہیں آیا، ان کفار کو وہ جو مختلف قبیلوں کے تھے انہیں فرق نظر نہیں آیا، لیکن مسلمان کو فرق نظر آ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، انہیں فرق نظر نہیں آ رہا، نہ وہ کہتے ہیں قد میں کوئی فرق ہے، نہ نور میں کوئی فرق ہے، نہ سونے کے انداز میں، نہ کروٹ لینے میں فرق ہے، نہ وہ اندام، نہ سر، نہ پاؤں، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کہتے ہیں نہیں نبی کا قد چھوٹا، نبی کا قد بڑا تھا، علی کا چھوٹا تھا، اور یہ کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا، اور کچھ نظر نہ آئے، بس کوئی فرق نظر آنا چاہیے پیغمبر اسلام میں امیر المومنین کے اندر۔ حضرات وہ کفار دیکھ رہے تھے انہیں فرق نظر نہیں آ رہا تھا، ان کفار کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، بس پیغمبر اسلام نے کہا کوئی ایسا بستر پہ سوئے کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ ہو۔ تو حضرات پیغمبر اسلام کے جسم سے نور نکلتا۔ بس آخری معجزہ سن لیجئے، میں نے احمد کو تمام کیا۔ پیغمبر اسلام کا ایک معجزہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی انگشت مبارک سے جب کہتے تھے تو پانی جاری ہو جاتا تھا، معجزات نظر آتے تھے۔ ہاتھوں پہ پتھروں کو اٹھاتے تھے تو وہ سنگریزے اور پتھر تسبیح کرنے لگتے تھے، انہیں احساس تھا ہم کسی ختم نبوت کے ہاتھوں پہ ہیں۔ آپ جہاں پہ اپنے پاؤں رکھتے تھے بعض اوقات گارے اور مٹی سے گزرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات چٹان پہ پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے، پتھر پہ پاؤں کا نشان بنتا چلا جاتا تھا۔ حالانکہ پیغمبر اسلام کا اعجاز تھا، پتھر پاؤں کے لیے موم بن جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پہ مچھر، مکھی، کیڑے مکوڑے نہیں بیٹھا کرتے تھے، انہیں معلوم تھا کہاں بیٹھنا ہے۔ انسانوں کو معرفت ہو نہ ہو، جانوروں کو ضرور معرفت تھی۔ وہ حشرات الارض پیغمبر پہ کبھی بھی جسارت نہیں کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے یا رسول خدا یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حشرات الارض تنگ کریں، خدا نے بنایا ہے کچھ ایسا تھا۔ پیغمبر کے جسم سے ایک ایسی خوشبو آتی تھی جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن لوگ کہتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ صرف ان کے جسم سے آتی ہے۔ اب حدیث قصہ کا یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسن حسین کہیں گے مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، مادر گرامی آپ کے پاس سے ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے۔ یہ خوشبو بتا رہی ہے ختم نبوت کچھ اور ہے۔ آپ کے پشت پہ مہر نبوت تھا جس کا نور آسمان سے جا ملتا تھا۔ حضرات بہت سے معجزات ہیں، یہاں تک کہ آپ کا لعاب دہن اگر بیمار کو لگتا تھا تو شفایاب ہو جاتا تھا، کنویں میں ڈالتے تھے پانی کھارا میٹھا ہو جاتا تھا۔ جس کے لعاب دہن میں یہ اثر ہو، اس کے خون میں، اس کی دعا میں، اس کی آل میں کیا اثر ہوگا۔ حضرات بڑا عجیب و غریب، پیغمبر اسلام کی پوری زندگی، پورا وجود ایک معجزہ تھا۔ اب یہ پیغمبر اسلام کی میں نے کہا نا، اب اسی طرح سے چھٹے امام سے پوچھا گیا رسول خدا کیسے تھے؟ آپ نے کہا ابرو ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھی، ناک ایسا تھا، دانت ایسے تھے، سر ایسا تھا، جسم ایسا تھا، سینے پہ بال تھے، پیٹ پہ نہیں تھے، بازو ایسے تھے، اندام ایسے تھے۔ کہا کہ مولا یہ آپ کو سب ایسے معلوم ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو؟ کیا دیکھا؟ کہا انہیں نہیں اپنے آپ کو دیکھا۔
مجھے پیغمبر یاد آتے ہیں۔ حضرات ایک صادق نبی پیغمبر اسلام نے کہا تھا میرا ایک بیٹا آئے گا جو صادق ہوگا، تو حضرات یہ بھی آل کے اندر وہی صفات ہوں گی۔ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام میں ایک نہ ایک دن ان سے مخصوص ہے، اگر ولادت کسی کے ساتھ ہے تو شہادت کا دن ان سے مخصوص ہے، اسپیسیفک ہے ان کے لیے، اور اگر شہادت کسی کے ساتھ ہے تو ولادت مخصوص ہے ان سے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پیغمبر کی نہ ولادت جدا ہے نہ وصال جدا ہے۔ 28 سفر کو دوسرے امام کے ساتھ ہے، 17 ربیع الاول کو چھٹے امام کے ساتھ ہیں۔ تو پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے ہیں یاد رکھو مجھے میری آل سے کسی حالت میں جدا نہ کرنا، نہ ولادت میں جدا ہوں نہ شہادت میں جدا ہوں۔ تو حضرات اب میں اگر گھنٹہ پڑھتا تو میں کس طرح سے پڑھتا، لیکن یہاں پہ اگر موڈ ہوتا تو میرا میں پڑھتا۔ آج تقریباً 12 گھنٹے مسلسل گاڑی میں اور باہر رہا ہوں، چلتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کچھ عقیدت پیش کروں۔ یا رسول خدا یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے پیش کیے ہیں۔ اے امام صادق آل محمد، اے امام علیہ السلام، مولا ہم ہر ولادت کو عید مانتے ہیں اور عید پہ چھوٹے بڑوں سے عیدی مانگا کرتے ہیں، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یا اب عیدیاں ختم ہو چکی ہیں؟ ہم کہیں گے کہ پروردگارہ ہم تجھ سے آج پیغمبر اسلام کی آمد پہ، چھٹے امام کی آمد پہ عیدی مانگتے ہیں۔ پروردگارہ جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن جب تیرے ارحم الراحمین ہونے کو دیکھتے ہیں تو ہماری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما پیغمبر کی، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما، ہمیں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما، ہمیں پروردگارہ کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما، ہمارے امام کو ہم سے خوشنود اور راضی فرما۔ پروردگارہ ہمیں معلوم ہے تو نے وعدہ کر رکھا ہے تیرے نبی کی امام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ کبھی امام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگارہ امام کی دعا رد نہیں ہے، لیکن ہم اپنے امام کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ امام کی دعا تو رد ہے نہیں۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ کی عظمتوں کا، واسطہ جناب عباس علیہ السلام کے بازوں کا، پروردگارہ یہ واسطہ جو تو رد نہیں کرتا، بڑے بڑے علماء نے فرمایا ہے جب ملاقات صاحب الزمان سے ہوئی ہے تو مولا نے کہا ہے کہ یہ کچھ واسطے ہیں جو پروردگار جناب میری پھپھی زینب کا واسطہ دے کے مانگنا، خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ پروردگارہ تجھے جناب زینب کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اپنے مولا کو دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنی